بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بخت زمان یوسف زئی۔ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش۔ آج اگر ہم ایک آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں تو اس کا کریڈٹ یقینی طور پر قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار کو جاتا ہے، جن کی انتھک محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ہمارے ننھے پروفیسر اور صحافی حماد صافی سے۔ حماد صافی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ First of all, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much sir that you have invited me in this program. I'm very thankful to you. آج 25 دسمبر ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے۔ جی سر۔ آپ قائد اعظم کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یس، گڈ کویشچن۔ جس طرح کہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی بات کی اور ہمارے ویورز کو بھی پتہ ہے، 25 دسمبر ہے، یوم ولادت ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ میں ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے پرسنالٹی تھی، ان کی تربیت کی تھی علامہ اقبال نے۔ قائد اعظم ایک بہت بڑے آدمی تھے اور بہت محنتی آدمی تھے۔ وہ ہر وقت یہ بات کرتے تھے کہ کام کام و صرف کام، اور انہوں نے ہماری یہ امت جو ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج چھوڑا ہے کہ کام کام بس کام، صرف کام کرتے ہیں، محنت کرتے رہنا ہے۔ قائد اعظم 1920 میں جب قائد اعظم کی شادی ہوتی ہے، وہ ہلز پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ایک گھر بناتے ہیں اور گھر کے غسل خانوں پہ صرف 50,000 روپے اس وقت کے استعمال کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر وہی جناح جب قائد اعظم بنتے ہیں، ان کی جب تربیت ہوتی ہے، ان کو جب سکھایا جاتا ہے، پاکستان کا مشن ان کو دیا جاتا ہے، تو وہ ان کا ڈاکٹر جو ہے وہ ان کو 1.5 روپے کے موزے اس کو لا کے دیتے ہیں، اور وہ اس کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب ملک اور ایک مسلمان ملک کا لیڈر اس کو یہ اجازت دیے کہ اتنے مہنگے موزے پہنے۔ قائد اعظم کو امیر ملت نے ایک جانماز تحفہ گفٹ کیا، اور اس کو قرآن مجید بھی دی اور تسبیح بھی دی، ان کو تحفہ دیا ان کو۔ اور قائد اعظم خط لکھتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں کہ تم نے مجھے قرآن مجید اس لیے دی ہے، اس لیے تحفہ دیا قرآن مجید کا کہ ہر حکمران کو، جو حکمران لیڈر ہوتا ہے، اس کو اپنے اللہ کا حکم پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ ہمارے جیسے حکمران کے لیے کیا فرماتا ہے۔ تم نے مجھے جانماز اس لیے بھیجا ہے، اس لیے تحفہ دیا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہو تو قوم اس کی، جو لیڈر، جو حکمران اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ لوگ اس کی، جو قوم اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ آپ نے مجھے تسبیح اس لیے بھیجے ہے، اس لیے تحفہ دیا ہے کہ میں درود شریف پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھوں، کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، درود شریف نہیں پڑھے گا، وہ اس پر اللہ کا رحم کبھی نہیں ہوگا۔ تو جب وہ خط سینڈ کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور پھر امیر ملت کو یہ خط ملتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں، اور ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتا ہے کہ وہ اللہ قائد اعظم محمد علی جناح اللہ کے ولی ہے، کہ میرے ذہن میں، میرے دل میں یہی بات آئی، اور اسی بات سے میں نے اس کو یہ تحفے بھیجے، اور میں نے کسی کو اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس کو پتہ چلا کہ میں نے یہ تحفے اس کو دیے ہیں، اور اس کو کس نیت سے دیے، کس بات سے دیے۔ The man who taught us freedom, قائد اعظم، meaning of freedom, yes، جنہوں نے آزادی کا ہمیں سکھایا، قائد اعظم وہ تھے۔ تو انہوں نے اس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا، اور چونکہ یہ بہت ضروری مقصد ہے اور اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس پاکستان کی تقدیر ہے، ہم قربانی دیں گے، تو اس لیے 50 لاکھ شہداء ہم نے دیے، تو اس لیے 50 لاکھ شہداء کے بعد یہ ہمارے پاس یہ نیا ملک آزاد ہوا۔ ماشاءاللہ، آپ بڑی خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آج ان کا یوم پیدائش بھی ہے۔ ہم پر کیا قرض ہے بطور پاکستانی، اور ہم وہ قرض کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے بات کی، ہم پر ایک قرض ہے، اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ قرض یہ ہے کہ ہم اقبال کی طرح پرسنالٹی، جس طرح آپ دیکھیں کہ ٹیپو سلطان کے بعد اللہ کی طرف سے ایک قائد اعظم ہمارے لیے ایک تحفہ تھا، تو ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں، اقبال کو بھی زندہ کریں، ان کے کلام کو لائیں۔ قائد اعظم کو کیسے زندہ کریں کہ
ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو ایسے رہنماؤں کی. ہم ان کی روح کو، ان کی فلسفی کو، ان کی تعلیمات کو کیسے زندہ کریں گے کہ تاکہ ہم وہ اپنا قرض ادا کر سکیں؟ اس کے لیے کیا سوچ ہے آپ کی؟ دیکھیں میری تو یہ سوچ ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اقبال اور قائد اعظم کے بارے میں، اسپیسیفکلی قائد اعظم کے بارے میں ہماری کتابوں میں، بکس میں یہ صرف لکھا ہے یا ہم لکھتے ہیں صرف کاپیز میں، وہ پاکستان کے بانی تھے اور انہوں نے پاکستان کو بنایا. ہم صرف یہ جانتے ہیں، یہ ڈیپلی جو مطلب یہ جاننا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو اقبال کے شاہین بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. اقبال کے شاہین بنائیں گے. ان کا جو قلم تھا اس پہ فلسفہ خودی مطلب بہت سارے قلم تھے، اور اس پر، اس کے نقش و قدم پر جو ہمیں آنے والے دور کی ایک تصویر دکھاتا ہے، اس پر ہم کام کریں گے. دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کام کیا. انہوں نے ساتھ ہی ساتھ امت مسلم مطلب ان کو ایک متحد بھی کیا، ان کو ایک لیڈر بھی لا کے دیا، اور اس لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اس کو آنے والے دور کی ایک تصویر بھی دکھا دی، اور اس تصویر پر وہ عمل کرتے. اور جب 1940 کے جلسے کے بعد جب وہ لاہور جاتے ہیں، اور لاہور میں سب سے پہلے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر جاتے ہیں، اور وہاں پہ مطلب کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ ان کا سیکریٹری ہوتا ہے، اور وہ ان سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے کہ انہوں نے جو حکم مجھے دیا تھا میں نے اس کو مکمل کر لیا. جب پاکستان بنا تو مخالفین ظاہر ہے کہ وہ اس کے حق میں نہیں تھے، اور وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ ملک جو ہے یہ قائم نہیں رہے گا. یہ بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب وہ پاکستان بنا چکے تو ان کا طرز زندگی، ان کا طرز عمل، ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ان کی کمٹمنٹ کیا تھی کہ جس ملک کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا خدا نخواستہ، وہ ملک ایک ایسی قوت بن کر ابھرا کہ آج پوری دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. وہ پہلا اسلامی ایٹمی ملک ہے. Yes. کیسے قائد اعظم نے اس ملک کو اس قابل بنایا کہ نہ صرف وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا بلکہ آج وہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک مثال ہے؟ کیا طرز زندگی تھا ان کا اور کیا طرز عمل تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو زندگی تھی ان کے بارے میں ایک مثال دوں گا کہ جب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے فرنیچر لایا تھا تو 37 روپے کا فرنیچر لایا گیا، اور جب قائد اعظم وہ لسٹ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس لسٹ کو اور فرماتے ہیں 7 روپے کا جو فرنیچر ہوتا ہے، جو کرسی ہوتی ہے وہ مطلب زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ان سے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ 7 روپے کے فرنیچر کیوں لایا گیا، مطلب یہ زیادہ کیوں لائے گئے؟ تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ آپ کی محترمہ، آپ کی جو بہن ہے فاطمہ علی جناح، جو مطلب آپ کے لیے کام کرتی ہے، سنتی بھی ہے، مطلب جو محنتی ہے، آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو ہم اس کے لیے لائے. تو قائد اعظم ان سے فرماتے ہیں، نام پہلے وہ نام کٹ کرتے ہیں، اس لسٹ سے کاٹتے ہیں، اور پھر وہ پیسے بھی کاٹتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے پیسے بیت المال سے نہیں جائیں گے، اس کے پیسے مسلمان نہیں دیں گے، جاؤ یہ لسٹ لو اور اس کے پیسے جاؤ فاطمہ علی جناح سے لو. تو وہ ایک اس طرح کے آدمی تھے. ایک انگریز سفیر مطلب ان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ انگریز بادشاہ ادھر آ رہا ہے، ایئرپورٹ پہ تم جاؤ اور اسے ریسیو کرو تو پاکستان کی بہت عزت ہوگی. تو وہ غصے سے سرخ ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اسے ریسیو کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب میرا بھائی انگلینڈ جائے گا تو ادھر کا بادشاہ اسے ریسیو کر. یہی وہ فلسفہ خودی تھا اور خودداری تھی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو وہ یہ دیکھ کر خوش ہوتے کہ انہوں نے مجھے جو سبق دیا، جو سکھایا، جو حکم دیا، تو وہ خوش ہوتے. یہ بتائیے کہ قائد اعظم ایک جگہ پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ناکامی کا لفظ کا مطلب مجھے نہیں آتا. کیسے دیکھتے ہیں اس کو، ناکامی اور کامیابی کا؟ جب آپ تقابلی جائزہ کرتے ہیں قائد اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں اور ان کے کام کرنے کے انداز کو دیکھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ مختصراً بتائیے. یہ میں نے بھی ان سے سیکھا تھا. اکثر میری اسپیچز میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بولا تھا کہ سکسیس کا اپوزٹ نہیں ہے فیلئر. یہ جو ہم کہتے ہیں فیلئر سکسیس کا اپوزٹ ہے. یہ آپ نے قائد اعظم سے سیکھا تھا؟ جی ہاں، ان کی مکمل زندگی سے میں نے یہ سیکھا تھا کہ فیلئر جو ہے وہ سکسیس کا ایک حصہ ہے. مطلب ان کے لیے فیلئر ہار نام کی کوئی چیز تھی نہیں. وہ سکسیس کا اپوزٹ وہ کیا بناتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ سیکھنا. مطلب ہم ایک کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر فیل نہیں ہوتے، فیل میں نہیں کہہ سکتا، میں سیکھنا ہوتا ہے، میرا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ اگلی دفعہ جب میں اس طرح کے چیلنج پر اتروں گا، میدان پر اتروں گا، تو پھر مطلب میرے لیے آسانی ہوگی، میرے پاس وہ ایکسپیرینس ہوگا، وہ تجربہ ہوگا کہ پھر میں مطلب
वो कामयाब होऊंगा। सक्सेस तो उनसे ये मैंने ये बात सीखी थी कि सक्सेस का अपोजिट है नहीं, फेलियर जो है ये कामयाबी का एक हिस्सा है, इससे हम तजुर्बा लेते हैं, एक्सपीरियंस होती है हमारी। इसके साथ ही मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को भी कि दी गर्दान राज आयत के नायत ए फ़कीर बाज आयत के नायत, कि मतलब ये राज जानने वाले, जो ये राज होता है इसके जानने वाले शायद आए या ना आए, लेकिन इनकी तरह ये जो दो बड़ी शख्सियत है इनकी तरह फ़कीर दोबारा नहीं आएंगे। तो जिस तरह आपने बात की कि हम इस मुल्क को दोबारा मतलब कायद-ए-आज़म और इकबाल को कैसे ज़िंदा करेंगे, तो यही वो थे, मतलब वो बड़े लोग थे, इनको हम इनके फ़लसफ़ा एक शाहीन बनाएंगे हम, और इनको हम दोबारा ज़िंदा करेंगे इंशाल्लाह, और इस पाकिस्तान को उस मकाम तक पहुंचाएंगे ना कि जिस मकाम तक अल्लाह ने इसके साथ वादा किया था। ये उनका भी पैगाम तो ये मेरा भी पैगाम है आज के व्यूअर्स के लिए। बहुत खूबसूरत हमाद साफ़ी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें आपने की। नाज़रीन, नाकामी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या कामयाबी होती है या तजुर्बा होता है फिर, और या फिर सीखने का अमल होता है कि जो पूरी उम्र जारी रहता है। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।